اللہ تعالیٰ نے سور خنزیر کو کب اور کیوں پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو کس خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ جواب آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اس قدر زیادہ ہیں جن کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا، مگر تمام مخلوقات میں سے ایک بھی کوئی ایسا جاندار نہیں جسے اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی حکمت یا مقصد کے پیدا فرمایا ہو۔ سور جسے خنزیر بھی کہا جاتا ہے یہ بھی خدا کی مخلوق ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو غلیظ اور حرام جانور کہا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سور کو خود پیدا فرمایا ہے تو پھر اسے غلیظ اور حرام جانور کیوں قرار دیا ہے؟ اس کے پیچھے خدا کی کون سی حکمت پوشیدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کا ذکر قرآن کریم میں 4 مرتبہ فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 173، سورہ المائدہ آیت نمبر 3، سورہ الانعام آیت نمبر 145، سورہ النحل آیت نمبر 115۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سور یعنی خنزیر کا نام لے کر اس کو حرام ارشاد فرمایا اور اس کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ کسی اور جانور کا نام لے کر اسے حرام نہیں کہا گیا۔ بہت سے ممالک میں غیر مسلم اس کا گوشت بڑے شوق سے کھاتے ہیں، لیکن یہ غلیظ جانور ہے اور اس کا گوشت کھانے کے بہت سے نقصانات سائنسی تحقیق سے بھی ثابت ہو چکے ہیں۔ اسی تحقیق کے مطابق سور کا گوشت کھانا انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے اور یہ جانور انتہائی ذلیل اور گندا ہے، کیونکہ سور اپنی مادہ کا دوسرے نر سے ملاپ کروا کر خوشی محسوس کرتا ہے، جو کہ باقی جانوروں میں نہیں دیکھا گیا۔ سور کی خوراک گندگی اور غلاظت ہے۔ اس کے سامنے صاف چیز بھی رکھ دی جائے تو یہ اسے نہیں کھاتا اور گندگی یا غلاظت نہ ملنے پر یہ اپنی غلاظت خود کھا لیتا ہے۔ دوستو، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس قدر گندے جانور کو اللہ رب العزت نے کیوں پیدا فرمایا اور سور کی تخلیق کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ دوستو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حواریوں نے آپ علیہ السلام سے کہا، اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ ہمارے لیے کسی ایسے انسان کو زندہ فرما دیجئے جو ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے متعلق درست معلومات فراہم کر سکے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی سی مٹی کو اٹھایا اور فرمایا کہ یہ مٹی حام بن نوح کی مٹی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس مٹی پر اپنا عصا مارا تو ایک بوڑھا شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ جب اس سے کشتی نوح کے بارے میں سوال کیا تو اس بوڑھے شخص نے بتایا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 1200 گز لمبی اور 600 گز چوڑی تھی۔ اس میں 3 منزلیں تھیں۔ پہلی منزل میں حضرت نوح علیہ السلام اور تمام جانور موجود تھے، دوسری منزل میں انسان تھے اور تیسری منزل میں پرندے تھے۔ جانوروں کی غلاظت کی وجہ سے کشتی میں گندگی پھیل گئی اور بدبو اٹھنے لگی، جس کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح، اپنے قریب کھڑے ہاتھی کی دم کو پکڑ کر ایک طرف کھینچو۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ہاتھی کی دم کو پکڑ کر جھٹکایا تو 2 جانور نکلے جو کہ خنزیر نر اور مادہ تھے۔ یہ فوراً جانوروں کی پھیلائی ہوئی غلاظت کی جانب لپکے اور چند ہی لمحوں میں ساری گندگی کو چٹ کر گئے۔ ان 2 خنزیروں کی جوڑی سے ہی ان کی باقی نسل آگے بڑھی۔ خنزیر کا نظام ہاضمہ بہت زیادہ تیز رفتاری سے کام کرتا ہے، اسی وجہ سے غذا انتہائی قلیل وقت یعنی صرف 4 گھنٹوں میں اس کے جسم کے گوشت کا حصہ بن جاتا ہے، اور چونکہ یہ انتہائی تیز رفتاری سے ہوتا ہے لہٰذا یہ گوشت غذائیت سے محروم ہوتا ہے۔ خنزیر میں 30 ایسی بیماریاں موجود ہوتی ہیں جو فوری طور پر انسان میں منتقل ہو سکتی ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے خنزیر کو چھونے سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ خنزیر کا گوشت کئی مہلک بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ انسان میں ٹائیفائڈ، جوڑوں کے درد، پتے کی بیماریوں اور دیگر کئی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے گوشت کے اندر ایسی سلوٹیں ہوتی ہیں جو زہریلے مادے اپنے اندر جمع کر لیتی ہیں۔ خنزیر کے گوشت میں ایسی سلوٹیں موجود ہوتی ہیں جو اس کے اندر کے زہریلے مادوں کو خارج ہونے نہیں دیتی۔ نتیجے کے طور پر وہ سارے زہریلے مادے اس کے اندر جمع ہوتے رہتے ہیں۔ ان تمام نقصانات کی وجہ سے ہی دین اسلام میں خنزیر کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ بے شک اسلام دین فطرت ہے اور اللہ کا بنایا گیا کوئی بھی قانون بے مقصد نہیں ہوتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں ایک یہودی عورت تھی جو اسلام پر ریسرچ کر رہی تھی۔ اس نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ پڑھا۔ ایک سوال جس کا جواب اسے کسی سے نہ ملا وہ یہ تھا کہ آخر خنزیر کے گوشت میں ایسی کیا برائی ہے جس کی وجہ سے خنزیر کا گوشت کھانا اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ صرف یہی ایک بات تھی جو اس کو اسلام قبول کرنے سے روک رہی تھی۔ اپنے اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں پہنچ گئی اور عرض کیا، سلطان معظم، میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے اور بہت کچھ سیکھا ہے، حتیٰ کہ میں اس جگہ پر آ کھڑی ہوئی ہوں کہ اسلام قبول کر لوں، لیکن یہ ایک بات ہے جو مجھے اسلام قبول کرنے سے روک رہی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اسلام خنزیر کا گوشت کھانے سے کیوں منع کرتا ہے۔ اسلام نے جس چیز کے بارے میں بھی منع کیا ہے وہاں اس کی دلیل ملی ہے، لیکن خنزیر کا گوشت حرام ہونے کی کیا وجہ ہے، اس بارے میں مجھے ابھی تک کوئی مضبوط دلیل نہیں ملی۔ میں نے بائبل کو پڑھا تو بائبل میں بھی خنزیر کا گوشت کھانے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن اسلام کیوں منع کرتا ہے؟ آخر اس گوشت میں ایسی کیا خرابی ہے کہ اسلام اس کو کھانے سے منع کرتا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک مشیر کو حکم دیا کہ وہ بائبل کی کتاب میرے پاس لے کر آؤ جو اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ جب بائبل کی کتاب پیش کی گئی تو سلطان نے وہ حوالہ تلاش کر کے اس یہودی عورت کو دکھایا جہاں لکھا ہوا تھا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے۔ خاتون نے حیران ہو کر کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ میرے پاس جو کتاب ہے اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع نہیں۔ یہ سن کر سلطان نے جواب دیا، مجھے ترس آتا ہے تمہارے ان لکھاریوں پر جنہوں نے اپنی عیاشیوں کے لیے اس پاک کتاب کو اپنے لفظوں سے تبدیل کر دیا ہے۔ تمہارے پاس جو بائبل ہے یہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں۔ ابھی تو میں نے صرف اس کتاب سے ثابت کیا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے، اب میں اسے سائنسی لحاظ سے بھی ثابت کروں گا۔ پھر سلطان نے اس عورت سے کہا کہ کل صبح خنزیر کا گوشت پکا کر میرے دربار میں لے آنا۔ دوسرے دن اس عورت نے خنزیر کا پکا ہوا گوشت سلطان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سلطان نے اس کو کراہت سے دیکھتے ہوئے کہا کہ اب اس کی بوٹی کے 2 حصے کرو۔ خاتون نے جب چھری سے بوٹی کے 2 حصے کیے تو درمیان سے گوشت کچا تھا۔ سلطان نے اس خاتون سے کہا کہ کیا تم نے اس گوشت کو اچھی طرح پکایا نہیں؟ تو وہ کہنے لگی، نہیں سلطان معظم، میں نے تو اس کو بہت اچھی طرح پکایا ہے۔ تو سلطان نے کہا کہ اب تمہاری سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ یہ حرام گوشت ہے، اسے جتنی بھی اچھی طرح پکایا جائے یہ درمیان میں کچا رہ جاتا ہے، اور جب یہ تمہارے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو بہت سی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ سور جس جگہ رہتا ہے یہ اپنے ارد گرد کی تمام گندگی حتیٰ کہ انسانوں کی گندگی کو بھی کھا جاتا ہے۔ اس کی خوراک بہت ہی غلیظ ہوتی ہے، اس حوالے سے وہ غلاظت اس کے گوشت میں بھی شامل ہوتی ہے جو بذات خود بیماریوں کا منبع ہے۔
تیسری بات کہ جب سور کی مادہ کسی دوسرے سور کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرتی ہے تو یہ اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے، اور یہ بے غیرتی کی خصلت اس کے گوشت میں بھی پائی جاتی ہے، اور اس کا گوشت کھانے والا بھی انہی صفات کا حامل ہوتا ہے کہ اپنی عورتوں کو دوسروں کے حوالے کر کے خوش ہوتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ واحد جانور ہے جس میں اتنی غلاظت اور بے شرمی بھری ہوئی ہے۔ جب آپ ایسے جانور کا گوشت کھائیں گے جس کی بنیاد غلاظت سے بھری ہوئی ہے تو وہ آپ کو کیا فائدہ دے گا؟ یہ بات سن کر وہ یہودی عورت سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے جھک گئی اور کہا کہ سلطان معظم، اب آپ ہی مجھے کلمہ پڑھائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت کو کلمہ پڑھایا اور تمام دربار اللہ اکبر کے بلند نعروں سے گونج اٹھا۔ سبحان اللہ! آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ جس جانور کو اللہ تعالیٰ نے گندگی صاف کرنے کے لیے پیدا فرمایا وہ گندا ہی ہوگا۔ سائنسی تحقیق تو آج ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے سے ہی ہمیں اس جانور کی حقیقت سے آگاہ فرما دیا تھا۔ بے شک ہر چیز کا مالک اور خالق اللہ ہے، وہ جیسا چاہتا ہے کرتا ہے۔ ہمیں ہر صورت اس کے احکامات پر سر تسلیم ہم کرنا پڑے گا، اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔